اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اگرچہ جمی مخلوق میں سے اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام رسول اللہ میں سے افضل ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام رسولوں میں سے فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ اسی پارے کے شروع میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ افضل آیت ہے۔ جب اس کو تلاوت کیا جائے تو چوری، ڈکیتی، شیطانی اثرات کے کوئی بھی امکانات باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو موت کے فوراً بعد جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اور کفار کو طاغوت اور شیاطین جو ہیں روشنیوں سے اندھیروں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں زندگی میں تاریک راہوں کو چھوڑ کر روشن راستوں پر چلنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے کلام پر، اس کے حبیب علیہ السلام پر اور ایمان بالغیب کے باقی تمام ارکان کے اوپر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے اندھیروں کو دور کر دیں گے اور اس کو روشنیوں کے راستے پہ چلا دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار نمرود میں آئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اور ذات کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات کہی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل میں تعویل کرنا چاہی اور اس نے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک گناہ گار کو آزاد کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جب کوئی انسان دلیل حق کے مقابلے پہ تعویل کا اور بغیر کسی دلیل کے حجت بازی کا رویہ اختیار کرے تو اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے سابقہ دلیل کے اوپر اصرار کرنے کی بجائے ایک نئی دلیل محکم کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر بادشاہ کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ میرے مالک نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے اعلان فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو پورا ہے لیکن شرح صدر کے لیے، طمانینت قلب کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑیں، ان کو ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب آپ انہیں پکاریں گے تو آپ کی پکار کے اوپر زندہ ہو کر لپکتے ہوئے آئیں گے۔ بائن ہی طرح پروردگار عالم قیامت کے دن جب انسانوں کو پکاریں گے تو مردہ انسان اپنی قبروں سے نکل کر مالک کائنات کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ بہت سے لوگ معاد کے حوالے سے، یوم حساب کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید پروردگار عالم دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال خام کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ کیا، جن میں سے ایک مقام سورہ قیامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا ہم ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہماری طاقت کا عالم یہ ہے کہ ہم تو انگلیوں کے پور اور فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عدم سے انسانوں کو مارد وجود میں لے کے آنے والے ہیں، ان کے لیے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں۔
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا ذکر کیا اور اس عظیم عبادت کے بعض فوائد بھی اپنے بندوں کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جس طرح ایک بھٹے یا بیج کو زمین کے اندر بویا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر اس دانے کے نتیجے میں 7 کونپلیں نکلیں اور ہر کونپل کے اندر 100 دانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں اس سے بھی بڑھا دیں اور وہ وسعت رکھنے والے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا 1 روپے کو خرچ کرتا ہے، 1 دینار، 1 درہم، 1 ریال، 1 پاؤنڈ ڈالر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 ڈالر، 700 پاؤنڈ، 700 روپے، 700 درہم و دینار یا ریال بنا کے واپس پلٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اپنے صدقے کو جتلانے کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتلانا اور صدقہ دینے کے بعد ایزا دینا اس سے کہیں بہتر یہ بات ہے کہ انسان کسی کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات کر دے یا خیر خواہی کا کوئی کلمہ کہہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ اچھی بات کہنا اور دعائے مغفرت کر دینا، بخشش کو طلب کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایزا دینے والی بات موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے ایک اور اہم ادب کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے ایمان والو، جب تم نے خرچ کرنا ہو تو طیب چیز کو، پاکیزہ چیز کو، اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو تم زمین میں کماتے ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے جو پیداوار تمہیں دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور گھٹیا چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو کہ اگر تمہیں خود بھی ایسی چیز لینی پڑے تو تم شاید اس چیز کو لینے کے لیے آمادہ و تیار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت سے خرچ کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں طیب چیزوں کو خرچ کرنے والے ان کو کیا اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبح و شام اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور سری طور پہ اور اعلانیہ طور پہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فلاحم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مستقبل کے خوف اور خدشات کو اور ماضی اور حال کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو فقیری سے ڈراتا ہے اور اس کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اس بات کا گمان کرنا کہ شاید میرا مال گھٹ جائے گا، یہ خیال خام ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کے صدقے کے نتیجے میں، اس کے انفاق کے نتیجے میں، اس کی زکوٰۃ کے نتیجے میں اس کے مال کو پروان چڑھواتے ہیں۔ پروان چڑھانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا تو مچ مارتا ہے لیکن صدقوں کی پرورش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی بے تحاشا مذمت کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود ہور جو ہیں کل قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح کوئی دیوانہ یا ہپتی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے ہپتی کر دیا ہو۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کے اٹھنے کا انداز قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی ان کے اٹھنے کا انداز یوں ہوتا ہے یا یوں ہوگا جس طرح کسی کو شیطان نے چھو کے ہپتی کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس چیز کا سبب ہے کہ یہ سود اور تجارت کو ہم پلہ قرار دیا کرتے تھے اور اس بات کو فراموش کر دیتے تھے کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ جو باقی ماندہ سود ہے یعنی زندگی میں ایک سود چل رہا تھا لیکن اللہ کی طرف نصیحت حاصل ہو گئی، فوراً سے پہلے رک جانا چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر انسان نے رکنے والا کام نہ کیا
تو گویا اس کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکاتبت کی، ادھار ڈیل کی صورت میں کتابت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے، اور اس کے اوپر 2 گواہ مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں، 1 مرد یا 2 عورتیں بھی اس کے اوپر گواہ ہو سکتی ہیں۔ سورہ بقرہ کا اختتام عظیم 2 آیات کے اوپر ہوتا ہے، آمن رسول سے لے کر انتہائی سورت تک۔ یہ 2 آیتیں انتہائی باعث برکت ہیں۔ جو شخص ان کی تلاوت رات کے وقت کرتا ہے، نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آیات اس کی پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان آیات میں اس بات کا اللہ سے استدعا کی گئی، التجا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے پہ ایسے بوجھ کو نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا، اور وہ بوجھ بھی ہم پہ مت ڈالنا۔ اللہ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ کے استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے بڑھ کے ہو، جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اللہ ہم پہ رحم کرنا، اور ہمیں کافروں کے اوپر جو ہے غلبہ عطا فرمانا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت کئی مضامین کو بیان کیا۔ ایک مضمون یہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں جیسے چاہتے ہیں تمہاری تصویر کو بناتے ہیں۔ تصویر کو عام طور پہ بنانے کے لیے 3 لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھوس کینوس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح رنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن رنگ کے باوجود، ٹھوس کینوس کے باوجود اور روشنی کے باوجود جب تصویر بنتی ہے تو اس میں حس بھی نہیں ہوتی، حرکت بھی نہیں ہوتی، بولنے پکڑنے چلنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں اربوں کی تعداد میں مختلف سانچوں میں تصویروں کو بناتے ہیں، اندھیرے میں بناتے ہیں، بغیر رنگ کے بناتے ہیں، اور بغیر کسی ٹھوس چیز کے مایا پہ بناتے ہیں، اور وہ تصویر دھڑکتے ہوئے دل والی ہوتی ہے، بولنے والی ہوتی ہے، سوچنے والی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ ایک قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکم ہیں اور دوسری متشابہ ہیں۔ جو محکم آیات ہیں وہ اصل کتاب ہیں، اور جو متشابہ ہیں ان کی تعویل کا علم، ان کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اہل ایمان کو دونوں پہ یکساں ایمان لانا چاہیے، اور تعویل کے راستے پہ چلنے کی بجائے محکم آیات کے اوپر پوری پختگی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ تعویلات سے متعلق آیات میں سے 1-2 مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ حروف مقطعات کی اصل تفسیر کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، جنت کی صحیح کیفیات کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اقوام سابقہ کے واقعات کی جزیات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ان کی قرید کرنے کی بجائے ان کے اوپر منوان ایمان لے آنا، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خاص رحمت کو ہمارے شامل حال فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اوپر تصرف فرمانے والے ہیں، دلوں کو سیدھے راستے پہ چلانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو ثبات نہ دیں، پختگی نہ دیں، تو شاید کوئی دل صراط مستقیم پہ نہ رہ سکے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ حکومتوں کے مالک ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرما دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت کو چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، ساری بلائیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ گویا کہ انسان کو ہر بڑی چھوٹی چیز کے لیے مالک کائنات ہی کی ذات کے ساتھ وابستگی کو، انابت کو، التجا کو، استغاثے کو جو ہے دائر کرتے رہنا چاہیے، اور اس ہی کو ہر چیز میں تصرف فرمانے والا، اس ہی کو ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرنے والا سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی ایک عظیم حیثیت کا ذکر کیا، ایک عظیم پوزیشن کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے آپ فرما دیجئے، نبی مہرباں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم میرے نقش قدم پہ چلا کرو، تم تو اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، ہوگا کیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ سیدہ مریم کی والدہ نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے اولاد دے گا میں اس کو تیری بندگی کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب ان کے یہاں پہ سیدہ مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے لیکن میں اپنی نظر کو پھر بھی پورا کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول فرمایا،
سیدہ مریم جو تھیں اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کرتی رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے موسم کے پھل عطا کرنے شروع کر دیے. جب بے موسم کے پھل ان کے پاس آنے شروع ہوئے تو ان کے خالو زکریا جو ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے وہ بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم ان کو جواب میں کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے. سیدنا زکریا بڑھاپے کا عالم تھا، بے اولاد تھے، بیوی بانجھ تھیں، لیکن سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا جو پروردگار عالم سیدہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں. آپ نے دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے ایک طیب اولاد عطا فرما دے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا کی دعا کو قبول فرما لیا اور اعلان کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو جو نیکوکار ہوگا اور اپنی آبرو اور اپنی عصمت کا تحفظ کرنے والا ہوگا اور صلحاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک معجزاتی ولادت یعنی سیدہ مریم کے یہاں پر بن باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جو اپنی ماں کی جھولی ہی میں کلام کرنا شروع ہو گئے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت سے ایجادات عطا فرمائی. ان ایجادات کو دیکھ کے نصارہ آپ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ یا خود اللہ ہی سمجھنا شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مانند ہے. جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو ان باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب نجران کے مسیحی پادری آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کے اوپر آپ سے جس وقت بحث کی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دلیل محکم کو رکھا، لیکن جب وہ الجھے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کو اس وحی کا نزول فرما دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آپ انہیں مباہلے کا چیلنج دیں، انہیں کہیں آپ اپنی جانوں کو لے کے آئیں میں اپنی جان کو لے کے آؤں گا، آپ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے میدان میں سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے، سیدنا حسن و حسین کو لے کے آئے. نجران کے مسیحی پادریوں نے جب ان پر نور چہرے والے عظیم نفوس قدسیہ کو دیکھا تو میدان مباہلہ سے فرار کو اختیار کیا اور نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے سے اعراض کر گئے اور اس بات کے اوپر انہوں نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ قرآن کا جو عقیدہ ہے ابنیت کے حوالے سے، اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہے، بالکل قطعی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود و نصارہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. حضرت ابراہیم کیوں کر یہود و نصارہ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جبکہ انجیل اور تورات ان کے بعد اتری ہیں. انسان اپنے ماقبل آنے والی کتابوں کا پیروکار تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے بعد آنے والی کتابوں کا پیروکار کیوں کر ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ یک طرفہ مسلمان تھے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے لیے جانے والے ایک عہد کا بھی ذکر کیا. یہ عہد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے انبیاء علیہ السلام جملہ انبیاء کے ارواح سے اس بات کا وعدہ لیا کہ میں آپ کو نبی بناؤں گا، آپ کو رسول بناؤں گا، لیکن اگر آپ کی زندگیوں میں عبداللہ کے لہت جگر آ جائیں، آمنہ کے نور نظر آ جائیں، خاتم النبیین آ جائیں، سید المرسلین آ جائیں، امام الاولین والآخرین آ جائیں، تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو نہیں چلانا بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا
آپ کی رسالت اور آپ کی امامت اور آپ کی نبوت کے جھنڈے کو اٹھانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو دین بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور وہ آخرت میں ناکام رہے گا دینی اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو دین اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے اوپر شرع صدر کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے اور ایمان کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ وہ لوگ جو کفر کے اوپر مر جاتے ہیں، جو ایمان سے محروم ہو کے مرے، اگر وہ زمین کی مقدار کا سونے کو بھی لے کے آئیں، اللہ ان کے سونے کو قبول نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ گویا کہ کل زمین کی مقدار کا خزانہ بھی جمع ہو جائے، وہ ایمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، جو آپ کو بیان کی ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی ان پہ سمجھ کر ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد